فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام تمام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک لیسا کمثلہ شیء لا تدرکہ الابصار. وہی ہم سب کا مالک و خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود موجود نہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات، حضور کی آل، حضور کے اصحاب پر، تمام اولیاء کاملین. دوستو بزرگوں، آج 22 جمادی الاخری جمادی الثانی ہے. آج کا دن اسلام میں بہت اہمیت کا دن ہے. خلیفہ رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے. اس دن کو خلیفہ اول سے آپ کے وصال سے نسبت ہے. آپ کی ذات تعارف کی محتاج نہیں. جب اسلام کا سورج مکہ کی وادیوں میں چمکا نکلا تو سب سے پہلے جس ہستی نے اس نور کو اپنے سینے میں داخل کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے. آپ پیدائشی طور پر بڑے توحید پرست اور اعتدال پسند، سخاوت، خاندان بھی آپ کا قریش ہے، پھر آپ مالدار ہیں، تجارت پیشہ ہے آپ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں. آپ کی یہ شان ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، حضور کے ساتھ ہجرت کی، حضور کے نکاح میں اپنی بیٹی دی، حضور کی موجودگی میں کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی. بہت سارے ایسے اصحاب جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو تکلیف میں تھے، بشمول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو خریدا اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آزاد کر دیا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے.
یہ وہ ہستی ہے جنہیں تیرے اور میرے رسول نے اپنی حیات میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں آپ نے اپنے آقا کے مصلے پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں۔ پھر حضور تو بعد خلافت آپ کو ملی، امت کی کمان کو سنبھالا، جہاد کیا مرتدین زکوٰۃ کے خلاف، نبیوں کو جھٹلانے کے خلاف، ایران شام کی فتح، سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، اور آج حضور کے پہلو میں اس بابرکت قطعہ نور، قطعہ بہشت میں حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ نام آپ کا عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی، لقب صدیق و عتیق تھا، نسب قریشی تھا، پیدائش مبارک عام الفیل 2.5 برس بعد مکہ میں ہوئی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، 2 برس 7 مہینے خلافت کی مسند پر بر انجام رہے، رونق افروز رہے۔ آپ کا جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور مدفن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام زندگی حضور کی معیت میں گزاری ہے۔ جو عظمت آپ کو رب نے عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ صرف آپ کا ہی خاصہ ہے۔ آپ بچپن میں کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے، آپ کا باپ بت خانے لے گیا، بت کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں ہاذہی الہ آلہات کالسم العلا فاسجد لہم، یہ ہیں ہمارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ آپ دا والد ایک گل آہ کے چلا گیا، آپ بت خانے کھڑے، بت دے سامنے کھڑے ہو کے فرماندے نے اگر تو میرا خدا ہے تو میں بھکھا مینوں کھانا کھلا۔ بت نے کی بولنا، پتھر دا بے جان۔ آپ نے فرمایا میں ننگا ہاں، مینوں کپڑا دے۔ بت چپ ہے، آپ نے پتھر چال ہے، فرمایا بولیندا ہی نو، جواب ہی نو دیندا، دیندا ہی کاش نو، اے وٹا میں مرینا، جے خدا ہے تو مڑ اپنے آپ نو بچا لے، فرمایا۔ ٹھوکیا نا پتھر چاہ کے، پتھر دا بت منہ پر نے ڈھائے پہ۔ آپ دا والد آ گیا، ویکھیا تو انہاں دی تو عبادت دی جا آئی، انہاں دا خدا آئی، پریشان ہو گئے، پکڑیا آپ دی ماں کو لے کے آئے، ویکھیا تیرے بیٹے کی کیتا ہے، کہ کی کیتا سو؟ میرے خدا نو بت نو پتھر جاندہ کیتا، بڑی وڈی بے ادبی تے گستاخی کیتی سو۔ انہاں فرمایا گل ہے کہ انہوں اے دے حال تے چھوڑ دے۔ کہ کیوں؟ کہ جدوں اے پیدا ہویا ہی نا تو مینوں آسمان دی طرف بشارتاں ملیاں ہاں، فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی تمہیں بشارت ہو، بالتحقیق ابشری بالولد العتیق وہو فی السماء الصدیق لے محمد صاحب و رفیق۔ فرمایا اللہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے
اور یہ محمد کا صاحب اور رفیق ہے. یہ بچپن دی آپ دی گل ہے. اسلام قبول کرن دا بھی آپ دا بڑا عجب. آپ تاجر ہے سن, تجارت دی خاطر ملک شام گئے, خواب ویکھیا کہ چند میری جھولی دے وچ آ گیا. جاگ گئے, گرجا گھر ویکھیا, انہاں چ راہب ہوندے ہیں درویش جنہاں نوں آدھے, وہ دے کول گئے, انہوں خواب سنایا, فرمایا اے میں خواب ویکھیا چند اسمان تو لتھا تے میری جھولی دے وچ آ گیا. راہ پوچھا بھی تھوڑا نا کی ہے؟ ابو بکر. وطن کی ہے؟ کہ مکہ. فرمایا تھوڑا خاندان کون ہے؟ کہ قریش. کہنے لگا اگر آپ دا خواب سچا ہے تو دی تعبیر اے ہے کہ نبی آخر الزمان آپ کے قریش میں, آپ کے وطن مکہ میں مبعوث ہوں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے. اور جب وہ ہجرت فرمائیں گے مکہ سے مدینہ, تم غار ثور میں ان کے ساتھی ہوگے, اور اس حال میں ان کا سر تیری گود میں ہوگا. جڑا چاند تو ویکھیا نا تیری جھولی وچ آیا, فرمایا ان کا سر تیری گود میں ہوگا. آپ واپس آئے, سب سے پہلے تجارت سے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. اسی لیے میرے حضور فرمایا جس کو بھی میں نے اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد, کچھ نہ کچھ سوال کیا, لیکن ابو بکر وہ ہے جو آیا اور آ کر عرض کی حضور مجھے مسلمان اور غلامی میں لے لیجیے. ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معجزہ جو ہے یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. کلمہ تو میں نے پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, تو دل کی تسلی کے لیے کوئی معجزہ ہو جائے. میرے حضور مسکرائے, فرمایا ابو بکر تم شام گئے تھے تجارت کے لیے؟ جی. خواب دیکھا تھا؟ دیکھا تھا. اس راہب نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی تجھے یاد ہے؟ جی یاد ہے. فرما وہی میرا معجزہ ہے تیرے لیے, یہ کافی جو اس نے تعبیر بتائی تھی. تو دنیا میں میرا وزیر ہے, وصال کے بعد میرا نائب اور میرا خلیفہ ہوگا. تو یہ بچپن سے ہی, اور سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں. آپ کی شان میں قرآن مجید بہت ساری آیات اور احادیث متفق علیہ آپ کی شان میں موجود ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ, اس کی تفسیر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, جو ولیوں کا سردار ہے. آپ نے کیا تشریح کی, تفسیر کی؟ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق, ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا. فرمایا اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. والذی جاء بالصدق, آگے ہے وصدق بہ, ایک وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وہ تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تشریح کون کر رہا ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں. تو میرے پیر بھائیوں دوستو, داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں کشف المحجوب میں کوئی انسان انبیاء اور رسول کے بعد
ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ کشف المجوع میں داتا صاحب کی بات ہے، میری یا کسی اور کی بات ہے، میری گل نہیں۔ یہ داتا صاحب پہ لکھ دے کہ زمین دوتے کوئی ابو بکر صدیق دے قدم تو اگے قدم نہیں رکھ سکتا۔ آگے داتا صاحب کی فرما دے، آپ فرما دے نے تصوف، صوفیاء، اولیاء، فرمایا اگر پہلا صوفی میرے کو پوچھ دے ہو تو او صوفی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ داتا صاحب فرما دے پہلے، آپ دی عظمت، آپ دی معیت، آپ دا عشق رسول وراء الورا ہے۔ ایک دفعہ میرے حضور جا رہے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اصحاب رسول ہیں، اصحابی رسول ہیں، حضور بھی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر صدیق تو تھوڑا جہا اگاں نکل گئے، جی میں بندے جاندے پہنتے ہیں تو ایک بندہ اگاں ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے جہے اگے بڑھ گئے۔ جدو بڑے حدیث پاک دے لفظ حضور رک گئے، فرمایا ابو دردہ دیکھ تو کس کے آگے جا رہا ہے؟ اس زمین پر وہ ایسا شخص ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ تیرا اور میرا نبی فرما رہا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہا ہے، فرما پیچھے ہٹ جا، تو کس کے آگے جا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اور میرے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا علیحدہ نام ہے۔ کسی کا نام کہ کوئی دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، کوئی ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی نمازیوں کے، یعنی 8 دروازوں کے مختلف نام ہیں۔ اس میں سے کوئی روزے دار جا رہا ہے، کوئی ذکر کرنے والا جا رہا ہے، کوئی نمازی جا رہا ہے، مختلف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ فرمایا ابو بکر، ہر دروازہ کہے گا ابو بکر ادھر آ، مجھ سے گزر، میرے سے گزر، تاکہ تیرے گزرنے سے میری عظمت بھی بڑھ جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 8 کے 8 دروازے پکاریں گے، اے اللہ کے محبوب کے یار ادھر سے گزر، ادھر سے گزر، ہر دروازہ تجھے پکارے گا۔ اب دیکھیے یہ عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ منگنا ہی تو وال میں ادھر سکھ کے کہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جو سوز ہے، جو یار دے نال محبت ہے، وہ طلب کر۔ جس طرح علامہ اقبال فرمانے نے کہ بارش جدوں وسدی ہے قطریاں نو کوئی نہیں گن سکتا، اسی طرح ابو بکر صدیق دے اس امت محمدی دے اتے اتنے احسان ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ فرمایا یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دنیا تے کوئی انسان ایسا نہیں جس نے میرے تے احسان کیتا ہوئے تو میں وہ صلہ نہ دیتا ہوئے، سوائے ابو بکر دے کہ ابو بکر دا میرے تے احسان ہے اور اس دا صلہ میرا رب قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں
جب ایمان کو چھپاتے تھے لوگ، ابو بکر رضی اللہ تعالی علل اعلان اپنے ایمان کا اعلان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا۔ تو یاد رکھو جہاں جہاں تیرا اور میرا رسول ہوگا وہاں پر صدیق اکبر ہوگا۔ جنت کے دروازے میرے حضور کے افتتاح سے کھلیں گے، صدیق ساتھ ہوگا۔ تمام انسانیت کی شفاعت میرا رسول کرے گا، صدیق ساتھ ہوگا۔ حوض کوثر پر پیاسی امت کو میرے حضور پانی پلائیں گے تو صدیق ساتھ ہوگا۔ پل صراط پر امت کا سہارا ہوگا میرا نبی تو صدیق ساتھ ہوگا۔ اور جنت میں سب سے بلند مقام تیرے اور میرے رسول کا ہے، وہاں پر بھی صدیق ساتھ ہوگا۔ وہ صدیق ہیں جن کا بلند ترین مقام ہے، بلند ترین مقام ہے۔ جب حضور معراج سے واپس آئے تو جبریل سے کہا ہے جبریل میری قوم انکار کرے گی، جب میں ان کو بتاؤں گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس پہلا، دوسرا، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش بری، قربت خداوندی، جنت و تمام چیزیں جب بیان کروں گا تو قوم انکار کرے گی، تو جبرائیل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، قوم انکار کرتی ہے تو کرے، ابو بکر جو ہے وہ تیری تصدیق کرے گا، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے بتائیے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اور سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا ہے۔ وہ نواز میں اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو میرے رب نے روز ازل سے ہی حضور کی معیت کے لیے چن لیا تھا، معیت کے لیے چن لیا تھا۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی اسلام لانے سے پہلے بھی۔ تو جب یہ بات حضور تک پہنچی تو حضور نے کہا میرے صدیق نے سچ کہا ہے، اور صدیق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے منہ سے نکل جائے وہی ہو جاتا ہے۔ ایک صدق ہے، سچ، ایک صادق ہے اس سچ کو لانے والا، ایک صدیق ہے جو تصدیق کرتا ہے۔ آپ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق، اور صدیق اعظم ہیں۔ بڑا صدیق وہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رو رہی ہے جنگ میں، تو اسے بتایا گیا تیرا جو ہے نا بیٹا رو رہا ہے، بڑے زور سے رو رہی ہے، حال و بحال ہو رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صحابہ سے ملتی پوچھتی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا، کہتے ہیں وہ تو شہید ہو، وہ رو رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے دل، آپ کے دل میں ترس آ گیا۔ فرمایا بی بی کیوں ایسے واویلا کر رہے ہو، کیوں لوٹ پوٹ رہی ہو، کیا ہے تجھے؟ کہتی میرا بیٹا، ایک ہی میرا بیٹا تھا۔ فرمایا رو نہیں، میں نے دیکھا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے۔ فرمایا میں دیکھا پیچھے ہوں پہ تیرا پتر رو نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بچہ پچھو زندہ سلامت آ گیا۔ عورت آخیا بھائی سارے تساں آخیا تو شہید ہو گئے۔ گل چل دی حضور تک پہنچی، سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا گل ہے یہ شہید ہو گیا، پر میرے رب نو میرے یار دی زبان چوں بھاویں اس انجی او دی دل لگی کیتی ہے، اس دی گل نو سچ کر دیتا ہے کیونکہ صدیق ہے۔ یہ عظمت ہے آپ دیکھو، جدو میرے حضور نے ہجرت فرمائی ہے، سرکار دو عالم وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ
تو میرے ساتھ جائے گا. آپ خوش ہو گئے, اکھاں چوں آنسو آ گئے. حضور مہربانی کی اپنی سنگت واسطے میں مسکین نو چن لیا. مشرکین مکہ نے میرے محبوب کریم دے آستان نو جدوں گھیرے چ لے لیا, پھر میرے حضور نے اپنے بستر تے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سو جا, اور صبح مکے والے نو امانت دے چھوڑے. سیدنا بکر صدیق دروازہ کھٹکھٹایا, لے کے چل پائے. جدو پہاڑی تے چڑھن دا وقت آیا نا, عرض کیتی یا رسول اللہ وسلم مشکل سفر ہے, تکلیف دے, حضور مہربانی فرماؤ اور میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. پھر حضور نو اپنے موڈیاں تے جنہاں ویکھیا انہاں نو پتہ ہے الحمدللہ زیارت کیتی ہے فقیر نے کئی دفعہ. بہت مشکل رستہ ہے. غار دے تے پہنچے. کفار نے جدو پتہ چلیا صبح ویکھا تو حضور تو ہے نہیں کوئی, حضرت علی پاک ستے پہ اتنے. انہیں پھر 100 اٹھ دا اعلان کیتا, جڑا حضور دی خبر دے یا جڑا ڈھونڈ کے لایا. 100 اٹھ انہوں انعام دسا. غار دے دروازے تے پہنچے. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرمانے حضور باہر تشریف رکھو, میں پہلے غار نو صاف کراں. غار نو یہ محبت دا تقاضا ہے, عشق دا. اندر گئے ویکھے بڑیاں بڑیاں اندر جو نا موریاں وڈیاں وڈیاں غاراں بڑی ہوئی, کپڑا جب لایا سارا پاڑ پوڑ کے نا ویچ تون دیتا. ایک رہ گئی ویچ غار, کپڑا ختم ہو گیا. آپ پھر اس طرح کیتا کہ اس غار دوتے اپنی اڈی چ رکھی اور آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ قربان. حضور غار صاف ہو گئی ہے, حضور اندر تشریف لے کے آؤ. حضور اندر تشریف لے کے آئے. حضور نے اپنا سر انور سیدنا بکر صدیق دی گود دے وچ رکھیا, آرام فرما. حضور سو گئے. اس غار وچ ایک سپ رہندا ہے جس نو آئی خبر کتنیاں صدیاں تو رہ رہے انتظار ہے اس جگہ تے اللہ دے محبوب آمنا ہے تے میں بھی انہاں دی زیارت کر سا. اس غاراں بنائی ہوئی ہیں کتنیاں موریاں کھٹیاں, صبح کسے چوں نکل کے میں زیارت کر سا اللہ دے محبوب. وہ جلے خوشبو آئی ارو پرو بھرنا ہر پاسے باندھ ہک جاتے انہوں انسانی جسم نظر آیا. اتھے اس نے منہ رکھیا, منہ رکھ کے آدھا بڑے سال ہو گئے انتظار کردے ہیں, اے ابو بکر اے ایڑی ہٹا لائے تو میں تینوں کچھ نہیں آدھا, بس میں بھی اللہ دے محبوب دی زیارت کرنی ہے. آپ فرمایا آج ہی تا موقع ملیا ہے, آج ہی تا کلیاں چہرہ مصطفیٰ گود دے وچے اور ویکھن والا او صدیق اکبر ہے جس دے بارے میرے حضور نے پوچھیا اے ابو بکر میں جڑا دین لے آندا ہے تینوں میرے دین سب تو زیادہ کیڑی چیز پسند ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے, اکھ صدیق دی ہوئے, تیرے دین سب تو زیادہ مینوں یہ پسند ہے. فرمایا آج کوئی نہیں آ سکتا. اس نے کہا تینوں نہیں پتہ میرے ظاہر دا. فرمایا تینوں میرے عشق دا بھی نہیں پتہ. فرمایا تو ڈانگ مار کے ویکھ لے, میں نہیں اڈی ہلاونے. سپ نے ویکھیا نہیں راہ دیندا ڈانگ مارے, ڈانگ تو ڈانگ. اکھاں چوں زہر اثر کیتا, آنسو آیا حضور دے چہرے تے گریا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سپ نے ڈنگ مار لے. سپ نے ڈنگ مارا. حضور فرمایا کوئی گل نہیں, لا بے دہن میرے حضور لایا, اسے وقت درد بھی ختم ہو گیا, زہر بھی ختم ہو گیا. پھر کفار مکہ پہنچائے, مشرکین مکہ تلاش دے انعام دے لالچ. وہ غار اسی طرح ہے غار سور, کہ جس جگہ اتنے آدمی کھڑا ہوئے نا وہ پیر دس دن غار والے تو جہاں اتو کھلوتا ہوئے جتنا نیواں نہ ہوئے تھلو نہیں دستا غار کوئی بندہ ہے کہ نہیں. جب کفار مکہ دے قدم ویکھے نا آپ پریشان ہو گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ تم آ گئے, کفار ساڑھے تک پہنچا ہے, ساڑھی خیر نہیں. اس ویلے میرے رب نے انہاں گلاں دا پاک کلام قرآن بنا دیتا ہے. ثانی اسنین اذ ہما فی الغار. فرمایا غار دو ہی تہان,
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے صحابی نے، صاحب نے کہا، 1,24,000 صحابی آئی میرے حضور دا غلام، ایک اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جنہاں نو صحابی دا ٹائٹل قرآن وچ میرے رب نے عطا فرمایا سی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا غم نہ کر، جنہاں دونوں دے نال تریہ خدا ہوئے انہوں کیڑی شادی فکر ہے، لا تحزن کوئی غم نہ کر، ان اللہ معنا، فرمایا ساڈے نال اللہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ غار دے وچوں اس طرح پھٹ گئی، روشن ہو گئی، ایک طرف دریا ہے وچ کشتی، حضور فرمایا پریشان ویکھے نا جے تو وڑے بھی صحیح نا تو ایسا کشتی بہ کے دریا پار کر جاؤں۔ تو پھر لا تحزن، اے نہیں فرما لا تخف، خوف نہ کر، کیونکہ خوف بندے نو اپنا ہوندا ہے، تے تحزن غم نہ کر، غم ہوندا ہے محبوب دا، یار دا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نو اپنا خوف کوئی نہیں، کافراں دے نال لڑن دی جب کوئی نہ، انہاں نو غم یہ آئی کہ میرے آقا نو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، لا تحزن کوئی غم نہ کر، لا تحزن۔ وہ شاعر جی میں آدھا نا، دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور کاثر اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کاثر اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، میاں سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میاں سب ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، میاں سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق صدق کا پے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منزل عشق صدق کا پے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔